الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد شریف کے قریب ایک بستی ہے، وہاں ایک بزرگ تھے شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ کسی نے ان سے سوال کیا، پوچھا ان سے، اے عبداللہ، اللہ نے آپ کو ولایت کیسے دی؟ اللہ نے آپ کو دوست کیسے بنایا؟ حضرت شیخ عبداللہ فرماتے ہیں، میں تو ایک سیدھا سادہ مسلمان ہوں، ہر مہینے اپنی بستی سے، اپنے گاؤں سے بغداد شہر میں اپنے گھر کا راشن لانے جاتا تھا۔ ایک بار میری بیوی نے کہا کہ عبداللہ، گھر کا راشن ختم ہو رہا ہے، صرف 2 دن کا راشن باقی ہے، آپ راشن لے کر آئیں۔ تو میں بغداد شہر گیا اور میں نے گھر کا سارا سامان خریدا، پورے مہینے کا راشن خرید لیا۔ راشن خرید کے پھر میں نے ایک مزدور ڈھونڈا، ایک نوجوان بچہ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اے بچے، فلاں بستی میں یہ سامان لے کر جانا ہے، کیا چلو گے؟ اس نے کہا، جی مزدور ہوں میں، اسی مزدوری کے لیے تو بیٹھے ہم۔ مزدوری طے ہو گئی۔ فرمایا اس نے میرا سامان سارا اٹھا لیا، کچھ سامان میں نے بھی ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اب دونوں ہم باتیں کرتے ہوئے اپنی بستی کی طرف چل پڑے۔ عصر کا وقت ہو گیا اور جب ہم بستی کے قریب پہنچے تو بستی کے شروع میں ہی مسجد آ گئی اور ادھر سے اذان کی آواز آئی۔ اس بچے نے، مزدور نے کہا کہ بزرگوں، پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ کے گھر سامان رکھ دوں گا۔ شیخ عبداللہ نے کہا، بیٹا، ابھی تو اذان شروع ہوئی ہے، اذان کے بعد کچھ وقفہ ہے، جب تک میرا گھر قریب ہی ہے، سامان رکھ کے آتے ہیں، پھر کٹھے نماز پڑھیں گے۔ اس نے کہا، نہیں، اب میرے رب کا بلاوا آ گیا، اب میں کوئی کام نہیں کروں گا۔ شیخ عبداللہ نے دوبارہ کہا کہ بیٹا، ابھی اذان شروع ہوئی ہے، وقت ہے، ہم سامان رکھ کے آ جائیں گے، کٹھے نماز پڑھیں گے۔ کہ نہیں، میرے رب کا بلاوا آ گیا، اب میں کوئی کام نہیں کروں گا۔ شیخ عبداللہ مسکرائے، فرمایا، ٹھیک ہے بیٹا، پہلے نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا نماز پڑھ کر میرے گھر گئے تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی سے شربت تیار کر دو، بڑا نیک بچہ ہے۔ تو میری بیوی نے شربت تیار کر کے دیا۔ جب میں شربت لے کر آیا تو اس نے کہا، مجھے تو روزہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا، اتنی شدید گرمی، اتنی دھوپ کے اندر یہ مزدور بیچارہ اتنا دور سے سامان اٹھا کے آیا۔ تو میں نے اسے درخواست کی، بیٹا اب مجھ پر احسان کرو، مہربانی کرو، آج روزہ افطار میرے ہاں کرو۔ اس نے کہا، پھر رات ہو جائے گی، بغداد کیسے جاؤں گا واپس؟ تو میں نے کہا، آج میرے پاس ٹھہر جاؤ۔ تو میں نے اس کو زبردستی اپنے ہاں ٹھہرا لیا۔ صبح ہوئی، وہ بچہ اجازت لے کے جانے لگا۔ جب وہ بچہ گیا، میں اس کو کھڑا دیکھ رہا تھا کہ بڑا نیک بچہ ہے، نماز کا پابند ہے، روزے رکھتا ہے، جبکہ رمضان شریف بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی محبت میں روزے رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک بڑھیا تھی جو بہت عرصے سے وہ فالج کی مریضہ تھی۔ میں نے دیکھا وہ بڑھیا چلتی ہوئی آ رہی۔ میں نے اس کو کہا، خالہ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ آج تمہیں اتنے عرصے کے بعد چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا، عبداللہ یہ بات چھوڑو، رات تمہارے گھر میں اس کمرے میں کون تھا؟ میں نے، اماں ایک مزدور تھا۔ فرمایا، بیٹا وہ تو اللہ کا ولی تھا۔ میرے اماں کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ جب آدھی رات کا وقت تھا، اس کمرے سے رونے کی آوازیں آئیں، زاروں قطار کوئی رو رہا تھا، اللہ سے معافیاں مانگ رہا تھا۔ تو میں نے اللہ سے دعا کہ اللہ اگر تیرا نیک بندہ ہے، تیرا دوست ہے، تو اس کے وسیلے سے آج مجھے شفا دے دے یا مجھے موت دے دے۔ تو اللہ نے مجھے صبح شفا دے دی۔ تو شیخ عبداللہ فرماتے ہیں، وہ شخص تو چلا گیا لیکن میری زندگی سنوار گیا۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، جب بھی اذان ہوتی ہے سب سے پہلے میں نماز پڑھتا ہوں، کوئی کام نہیں کرتا۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، وہ بچہ تو چلا گیا، مزدور چلا گیا، میں سردی ہو گرمی ہو اللہ کی محبت میں روزے رکھتا ہوں۔ وہ مزدور تو چلا گیا لیکن میں آدھی رات کو اٹھ کر تہجد پڑھ کے پھر اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتا ہوں، روتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا۔ اے میرے مسلمان بھائیو، اے پیارے بھائیو، یہ زندگی مختصر ہے انسان کی۔ آج وقت ہے نماز پڑھیں، آج وقت ہے اپنے رب کو راضی رکھیں۔ اگر پورے ہفتے روزے نہیں رکھ سکتے تو پیر جمعرات کا روزہ رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، کوشش کریں اگر ہو جائے تو رات کو تہجد پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں روئیں، کبھی دعائیں مانگیں رات کو۔
اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، اللہ تعالی اپنی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔